اس کا مقصد آپ سے ڈی ویپنائزیشن کیمپین کے سلسلے میں بات ڈپارٹمنٹ کے اندر چیف منسٹر صاحبہ کے ویژن کے مطابق کرتے شروع کر رہی ہے۔ سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ کچھ امپاسبل ٹاسک ہوتے ہیں جو لگتا ہے کہ کبھی بھی صحیح طور پر نہیں کیے جا سکیں گے۔ کرائم کنٹرول کرنا کسی ایسے معاشرے میں جس کے اندر بہت سارے سٹرکچرل فلاز ہوں بڑا مشکل معلوم ہوتا تھا، لیکن چیف منسٹر پنجاب نے چارج لیتے کے ساتھ پولیس کے اوپر اپنی اسپیشل نظر بھی رکھی اور اونرشپ بھی دی۔ سی ایم صاحبہ نے بہت ساری انویسٹمنٹ پولیس کے اوپر کی جو کہ اربوں روپے میں بنتی ہے، جس میں سے ایک محکمہ بنایا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ۔ اس کا نام ہی واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف کوئی کرائم کو کنٹرول کرنے کے لحاظ سے کم کرنا اس کا مقصد تھا۔ ڈراسٹک فیصلے لیے گئے۔ امیڈیٹلی ہم نے اپنے بیسٹ آفیسر سہیل ظفر چٹھا صاحب کو، جو کہ بڑے بہادر ٹیررزم کے خلاف، کرائم کنٹرول کے خلاف، ان کو چوز کیا گیا، اور ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ سی ایم صاحبہ کے ویژن کے مطابق جب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تو اس کی جو تھوڑی سی کارکردگی آپ کو بیک گراؤنڈ میں بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی انیشیٹوز ہیں وہ سی ایم صاحبہ نے کیا لینے ہیں، حکم دیے ہیں، لے چکی ہیں، اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے ان کے ویژن کے مطابق عورتوں اور بچوں کو ہم نے کیسے محفوظ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم ویپنز کے ذریعے جو کرائم کیا جاتا ہے اس کے اوپر کیا کام کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے آپ کو بلایا گیا۔ آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، یہ سارے لاہور کے پرانے مائناس 30 سال کے ایکسپیرینس کے نئے یہاں موجود ہیں اور ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ڈراسٹک ریڈکشن ان وائلنٹ کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہمارا مقصد تھا، اگینسٹ وومن اینڈ چلڈرن جو سی ایم صاحبہ کی ریڈ لائن ہے اس کو منیمائز کرنا اور پھر الٹیمیٹلی ختم کرنا ہمارا مقصد تھا، اور اس میں الحمدللہ ہم نے بہت کامیابی حاصل کی۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے فری رجسٹریشن کا پروسیس وہی ہے، اور یہ 15 کی کالز کی بات کے اوپر میں ڈیٹا کے اوپر بات کروں گا کہ یہ نہیں ہو رہا کہ کوئی پرچہ رو کے کوئی برکنگ آف کرائم کر کے منیمائزیشن کر کے کرائم کو کم کیا گیا، ہرگز نہیں۔ 15 کی کالز تو کوئی نہیں روک سکتا نا۔ اس کے اوپر رابری پورے پنجاب میں -70% پلس پہ گئی۔ تمام فیکٹس اینڈ فگرز حاضر ہیں۔ جو کہتے ہیں کرائم رجسٹرڈ بڑھ گیا، اس پہ بجلی چوری، اسلحہ ریکوری، گڈ ورک ڈن بائی پولیس، 406، 420، ان تمام کو پاپولیشن انکریز کے ساتھ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ وائلنٹ کرائم اگینسٹ پرسن اینڈ پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے۔ تو 70% کرائم جو ہے کم گیا، اور کئی دن ایسے آتے ہیں جو سی سی ڈی کے خاص ہیڈ ہیں جو ایڈیشنل صاحب بتائیں گے، ان کے اندر کئی دن کچھ ضلعوں میں کرائم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ڈیکوئٹی جو ہے وہ 75% مائنس پہ گئی، 75% مائنس پہ گئی، اور الحمدللہ اس میں ہمیں بہت کامیابی ہوئی۔ پھر وہیکل سنیچنگ 62% مائنس پہ گئی، اور وہیکل تھیفٹ جو موٹر سائیکل تھیفٹ سٹیبل کرائم تھا یہ آدھے سے بھی کم رہ گیا، اور اس کی وجہ گینگز کا پکڑنا، ڈیٹا بیس کے اوپر کام کرنا، ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز کا ان کے اوپر ہر وقت کام کرتے رہنا، اور چیف منسٹر صاحبہ کی سپرویژن اور پروویژن آف ریسورسز تھا۔ اب آتے ہیں وہ وائلنٹ کرائم جس میں انسانی جان کا ضیاع کیا جاتا ہے، بدماشی کی جاتی ہے، ڈالا کلچر ہے، لوگ اسلحہ لے کے پھرتے ہیں، دن دہاڑے قتل کرواتے ہیں، اور شوٹر مافیا۔ یہ ہم بات اس قتل کی کریں گے ڈی ویپنائزیشن کے جہاز، جو کہ میاں نے بیوی کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو لڑ کے مار دیا، یا کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہو گیا، اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں۔ پہلے ہم بات کریں گے اس شوٹر مافیا، اس گندے کلچر کی جو یہاں پہ پروان چڑھتا رہا، اور اس کے خلاف سی ٹی ڈی نے فوری طور پہ ایکشن لیا۔ سی ٹی ڈی جن کاموں پہ ایکشن لیتی رہی، ڈیکوئٹی ود مرڈر، ڈیکوئٹی یا رابری ود مرڈر، ڈیکوئٹی ریپ کے ساتھ یا رابری ریپ کے ساتھ، ریپ ود مرڈر، چائلڈ یا وومن ابیوز جس کے اندر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، اس کے ساتھ ساتھ شوٹر کلنگ، یا وہ آرگنائزڈ کرائم، سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم جو معاشرے میں سنسیشن پھیلاتا ہے، جس میں ڈالا کلچر، ویپن کو لے کے پھرنا اور دیگر بدماشیاں شامل ہیں۔ یہ سارا کام ناممکن لگتا تھا، اور چیف منسٹر صاحبہ نے آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور کو بڑھا کے پورے پنجاب میں پھیلایا، اور دنوں میں اس کے اوپر کام شروع کیا، جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں چیف منسٹر صاحبہ کے سپورٹ کا، اور بہت زیادہ شکر گزار ہوں چیف سیکریٹری ہوم سیکریٹری صاحب کا کہ انہوں نے سپورٹ رکھی، اور شاباش ہے بہت زیادہ سی سی ڈی اور ان کی تمام ٹیم کو، جو ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب کے ذاتی انیشیٹو کی وجہ سے، ان کے کرائم کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہم نے کرائم کو چیلنج کیا اور ہیڈ آن لیا۔ اب ہم آتے ہیں بچوں اور عورتوں کے کرائم کے بارے میں۔ جو عورتوں اور بچوں کو چیف منسٹر پنجاب نے پہلی تقریر میں، اپنی پہلی اسمبلی کی تقریر میں کہا تھا کہ میری ریڈ لائن ہے، اور ہم نے اس کے اوپر ڈراسٹک ایکشن لیے۔ ہم نے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن بنایا جس نے 1.5 لاکھ سے زیادہ درخواستوں کو نہ صرف ریزالو کیا بلکہ اس کا فالو اپ لیا۔
اس کے بعد ہم نے ورچوئل چائلڈ پولیس اسٹیشن بنایا، اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے اس کمپیوٹرائز سسٹم جو کہ اے آئی بیسڈ الگوریدمز ہے 15 کی کال کے ساتھ اس کو منسلک کیا، جس میں جی پی ایس بیسڈ گاڑیاں ہیں، کانفرنس کال کرائی جاتی ہے مدعی کے ساتھ۔ ابھی تک ہم لوگوں نے 2500 سے زیادہ کڈنیپ مسنگ بچوں کو ان کے پیرنٹس سے ملوایا ہے، جس میں سی سی ڈی بھی کردار ادا کر رہی ہے اور ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن اس میں لیڈ لیتا ہے۔ 9000 سے زیادہ خواتین جو ہیں جو کہ الوپ تھیں یا گئی تھیں وہ پنجاب پولیس واپس کروا چکی ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ اس میں بات ہے کہ جہاں عورت کا ریپ کا کیس ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ لوگوں کے بچے ہیں ان کے خلاف کوئی بندہ بدماشی بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر ڈراسٹک ایکشن لیتے ہیں اور ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں۔ جب بھی اس کے اوپر بات آتی ہے کہ دہشت گردی اور اس کے اوپر آپ کی توجہ کتنی ہے، سی ایم صاحبہ نے صرف اور صرف بارڈر چیک پوسٹ کے لیے نصف ارب روپیہ ڈیولپمنٹ میں دیا۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، چیف منسٹر پنجاب نے بارڈر چیک پوسٹ آف میاں والی جو کہ سرگودا کے ریجن میں آتی ہیں اور ہمارا جو ڈی خان ہے اس کے لیے نصف ارب روپیہ کی ڈیولپمنٹ کرائی اور ان کی ڈبل وال سٹرکچر اور تھرمل ڈرونز کا بندوبست کیا گیا۔ یہ تھرمل ڈرونز کی فوٹیجز ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہماری جو ایڈوانس پارٹیز موو کرتی ہیں وہ پہلے مینول سسٹم سے چیک کیا کرتی تھی، اب تھرمل ڈرونز اور ڈے لائٹ کے ڈرونز آگے اڑتے ہیں، علاقے کو پہلے وہ کلیئر کراتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کے لیٹسٹ ڈرون سسٹم جو ہیں کوارڈ کاپٹر سسٹم بھی حاصل کیا، جس کی پنجاب حکومت نے ہمیں سپلائی کیا، پیسہ بھی دیا، ریسورسز بھی دیا اور اجازت نامے بھی دیے۔ یوں ہم نے سی ٹی ڈی کو تقریباً 4.5 بلین روپیز کا اکوپمنٹ دیا، سی سی ڈی پہ ہم نے 3 بلین پلس خرچ کیا، رائٹ مینجمنٹ پولیس پہ ہم نے 3 بلین روپیز خرچ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رزلٹ اب آپ کے سامنے ہم لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن جب یہ چوکیاں بن جائیں، سارا کچھ ہو جائے، جب تک میرٹ کے اوپر انڈکشن نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چیف منسٹر پنجاب کی یہ پالیسی رہی کہ انہوں نے، یہ میں صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں، کسی ایک پوسٹنگ ٹرانسفر میں بھی کوئی انہوں نے سیاسی سفارش نہ مانی، بلکہ الحمدللہ تمام پوسٹنگ ٹرانسفر ہم نے میرٹ کے اوپر کی۔ اسی وجہ سے یہ لانگر ٹینیور ثابت ہوئے۔ میرا ٹینیور جو یہاں پہ ہے 4.25 سال میں، بورڈ پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، تصاویر لگی ہوئی ہیں، میں 12واں نام تھا، 4.25 سال میں 12واں نام، جبکہ اب ہماری پوری ٹیم آر پی او سمیت تقریباً 3.25 سال سے، اور ڈی پی او تقریباً اتنے لمبے پورشن میں کوئی ایڈمنسٹریٹو یا کورس پہ جانے کے علاوہ، ہاں جس نے کوئی غلطی کی اس کو سزا ضرور ملی ہوگی، کوئی سیاسی سفارش یا ایسی چیز نہیں سنی گئی جس کی وجہ سے پولیس کے اوپر کوئی ایفیشنسی میں فرق آتا ہو۔ ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے جو اب تھرمل ڈرونز کے ساتھ ساتھ اب شہروں کے اندر 15 کے ساتھ اٹیچ ڈرون سسٹم شروع کر رہے ہیں، جس کے فنڈز آ چکے ہیں۔ یہ ڈرون سسٹمز ان جی پی ایس کی گاڑیوں کے ساتھ منسلک ہیں، جہاں واردات کی 15 کی کال ہے، وہ باہر کے سسٹم میں آپ نے دیکھا ہوگا تو ڈرون اس ملزم کو، اس موٹر سائیکل سنیچ کرنے والے کو فالو کرے گا۔ ہمارے 15 کے جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں، جس دن یہاں ہم نے کام شروع کیا تو 2750 کیمراز تھے، آج 40 شہروں کی فنڈنگ ہو چکی، وہ پروجیکٹ مکمل ہو رہے ہیں، 27 شہروں کے مکمل ہو چکے، اور اس کے بعد حکومت نے 14.5 ارب روپیہ تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے لیے دیا، جو 144 تحصیلوں کو، جن میں سے کچھ پہلے شہروں میں آ چکی تھیں اور منظور ہو چکی تھیں کیونکہ سٹیز کے اندر جو تحصیل تھیں وہ، اس کے علاوہ 94 مزید تحصیلوں کے لیے پیسے دیے۔ یوں انشاءاللہ تعالی یونین کاؤنسل کے لیول پہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں، اور ودن 1 ایئر 1,35,000 اے آئی بیسڈ کیمراز کا انٹیگریٹڈ سسٹم پنجاب کے عوام کی حفاظت کرے گا۔ یہ پنجاب کے عوام کے بچوں کی، ان کی عورتوں کی، ان کی جان و مال کی، اور سب سے بڑی بات ان کی آبرو اور عزت نفس کی حفاظت کرے گا۔ کسی بدماش کو ہم نے اجازت نہ دی ہے، نہ دیں گے کہ وہ اس ریڈ لائن کو عبور کر سکے۔ ہم نے جہاں تک یہ بات کی تو اب ہم مرڈر کے اوپر آتے ہیں۔ جو وائلنٹ مرڈر، شوٹنگ کلچر، شوٹر کلچر، نشہ استعمال کر کے کرنے والے آپ ہی کے شہر میں جو ہوتے تھے، یہ اپنے دل پہ آپ نے ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ہم نے کتنا کم کیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک ہمارا یہ مرڈر 33% کم ہو چکا ہے پورے پنجاب میں، اور یہ تمام فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہم آپ کو حاضر ہیں، کوئی سوال پوچھے، کوئی اس کو چیلنج کرنا چاہے۔ اب وہ مرڈر جو کہ اسلحے کے زور کے اوپر ہوتا ہے، روڈ ریج کی وجہ سے ہوتا ہے، ویپنز کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے اندر بھائی نے بھائی کو، دوست نے دوست کو قتل کیا، نیکسٹ ہمارا مشن ہے وہ کام کرنا، اور اس کے لیے ڈی ویپنائزیشن کی ایک مکمل سکیم بنائی ہے، جس کو کہتے ہیں اسکروٹنی اینڈ دین سرچ آپریشنز اینڈ دین انفورسمنٹ آف دا لاز۔